بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی ولا يحسبن الذین يبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ہر طرح کے پھولوں سے سجایا۔ اس دنیا کے اندر انسان تو ہے، لیکن انسانوں کے اندر اللہ نے فرق کیا ہے۔ کسی کو لمبے قد والا بنایا تو کسی کو پست قد بنایا، کسی کو کالا بنایا تو کسی کو گورا بنایا، کسی کو زیادہ علم عطا فرمایا تو کسی کو کم علم عطا فرمایا، کسی کی عقل بہت زیادہ سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، تو کسی کی عقل کم سوچ سکتی ہے اور کم سمجھ سکتی ہے۔ اسی سے دنیا کی رونق ہے، اسی سے دنیا کی بہار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے روزی دینے کے سلسلے میں، مال دینے کے سلسلے میں انسانوں کو مساوی تقسیم نہیں کیا، بلکہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو درمیانی مال دیا، اور کسی کو بالکل غریب رکھا تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ قرآن کے اندر اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتے ہیں رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، کشادگی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ایک مقدار کے برابر کم دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کا امتحان بھی ہو جائے۔ اللہ مال کے حقوق دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے مال ملنے کے بعد اس کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ مال کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر مال کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے المال یمیل الیہ القلب، مال کے معنی آتے ہیں جس طرف دل جھک جائے، جس طرف دل مائل ہو جائے، دل کا رجحان جس طرف پلٹ جائے، اس کو مال کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مال دینے کے ساتھ ساتھ مال کے حقوق بھی ہم پر عائد فرمائے، اور مال کے حقوق میں ایک حق زکوٰۃ بھی ہے، خیر خیرات بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ اللہ نے ہر صاحب نصاب پر، جس پر اتنا مال ہو، اس پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ اس لیے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جن لوگوں کو مال عطا فرمایا وہ کنجوسی کر اور بخیلی کر کے یہ نہ سمجھے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مال کے عطا کرنے کا تعلق اللہ نے اپنے سے جوڑ دیا ہے، کہ ہم نے اپنی فضل سے جس کو مال عطا فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے مال کمایا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی کمالات ہیں، جو بھی اچھائیاں ہیں، اور جو بھی خیر ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مال بھی ایک نعمت ہے، وہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مال جب مل جاتا ہے تو انسان کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جمع کر کے رکھنا میرے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، یہ فیوچر میں کام آئے گا اور میری دنیا جو ہے بن جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا شر لہم، کہ جو لوگ مال کا حق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں میں خرچ نہیں کرتے، اولاد پہ صحیح انداز میں خرچ نہیں کرتے، غربا اور مساکین پر صحیح خرچ نہیں کرتے، اور خرچ کیے بغیر جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جمع کر کے رکھنے کو بہت بھلا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، یہ بہت گندی سوچ ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے یہ خسارے کا ذریعہ ہے، نقصان کا ذریعہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو طوق بنا دیں گے، یا یوں سمجھیے کہ آگ کا ہار بنا دے کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف طور پہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے اپنی فضل سے مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ نہیں دی، خیر خیرات نہیں کیا،
رشتے دار غریب رشتے داروں کو نہیں بانٹا تو کیا ہوگا؟ وہی سونا وہی چاندی اس کا مال کو آگ میں تپایا جائے گا، آگ میں تپانے کے بعد اس کو اسٹامپ لگا دیا جائے گا۔ کہاں لگا دیا جائے گا؟ اس کے پیشانی پر لگا دیا جائے گا، اس کے سائڈوں میں لگا دیا جائے گا، اس کے جو ہے پیٹھ پر لگا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے لوہے کو گرم کر کے گرم جو ہے داغ لگا دیا جائے چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، سائڈوں میں، پیٹھ کے اوپر، تو انسان کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر پاور والی آگ بھی انسان کو ستیہ ناش اور برباد کر دیتی ہے، ویسی دوزخ کی آگ کے اندر اللہ اس کے مال کو کیا کریں گے؟ اس کے مال کو گرم کریں گے اور گرم کر کے داغ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا، سونے چاندی عطا فرمایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر جمع کر کے رکھتا ہے، تو کل قیامت کی دن اللہ اس کو گنجا سانپ بنا دیں گے۔ اس کے مال کو گنجا سانپ، جس کے سر کے اوپر بال نہیں رہتے، جو گنجا سانپ ہوا کرتا ہے وہ انتہائی زہریلا اور خطرناک ہوا کرتا ہے، اور اس سانپ کے آنکھوں کے پاس 2 نقطے ہوں گے، 2 ڈاٹ ہوں گے، وہ سانپ کے خطرناک ہونے کی علامت ہے۔ وہ انسان کو ڈسے گا اور ڈستے ہوئے کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، کہ بھائی میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جو دنیا کے اندر جو مجھے بچا کے رکھتا تھا، آج مجھے مزہ چکھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال کے سلسلے میں ہم پر چند حقوق عطا فرمائے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جائز طریقے سے کما دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرض کے بعد حلال روزی روٹی کی فکر کرنا ایک فرض ہے۔ اس کے ساتھ دوسری جگہ فرمایا حرام سے بچا جائے۔ اور جب انسان مال کماتا ہے، صحیح طریقے سے کماتا ہے، اس کے بعد 2 کنڈیشن لگا دیے گئے، 2 شرطیں لگا دیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، مال کو بیکار ضائع نہیں کرنا، مال کو نقصان نہیں کرنا، یہ کنڈیشن لگا دیا۔ اور دوسرا کنڈیشن لگا دیا کنجوسی نہیں کرنا، بخیلی نہیں کرنا۔ اور تیسری شرط لگا دی کہ انفاق کرتے رہنا، یعنی جائز کاموں کے اندر، اللہ کے پسندیدہ کاموں کے اندر جو ہے خرچ کرتے رہنا۔ گویا مال کے سلسلے میں ہم پر 4 حق عائد ہوتے ہیں، دونوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دونوں کو لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزی روٹی حاصل کرنا فرض ہے بندے کے اوپر، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے، حرام ذریعوں سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اور جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مال کمانے کے بعد حقداروں پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، اولاد کے اوپر خرچ کرنا بھی جو ہے صدقے کا ذریعہ جو ہے اس کے لیے جو ہے بن جاتا ہے، بسا اوقات صدقے جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ چند شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر لگائی ہے۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دینے کے سلسلے میں انسانوں کو برابر نہیں رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے۔ جس کو مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ مال کی محبت کے اندر دوسرے کے حق تو نہیں مارتا، مال کی محبت کے اندر حرام تو تلاش نہیں کرتا، مال کی محبت کے اندر اللہ کے شکر گزاری تو نہیں چھوڑ دیتا تو نہیں۔ اور جن کو مال نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور ان کے جو ہے فخر و فاقہ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ حکمت ہے مال کے دینے کے اندر اور مال کے نہ دینے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ کہ تم نے کمایا، اللہ نے اتنی صلاحیت اتنی طاقتیں تم کو عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے تم مال کمانے کے قابل ہو گئے، اللہ نے وہ ذہن تم کو عطا فرمایا، اللہ نے وہ استعداد تم کو عطا فرمائی، دوسروں کے مقابلے میں تم کمانے کے لائق ہو گئے، لیکن اس مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے محتاج بندوں پر خرچ کرو۔ اور اس کی فضیلت بیان فرمائے قرآن کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں
ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کسی نے ایک دانہ، کسی نے ایک بیج جو ہے زمین میں بو دیا، زمین میں لگا دی، اب اس کے بعد پودا ہوا اور پودے سے جو ہے 7 کوپلیں ہو گئی اور ہر کوپل میں کیا ہے 7 دانے ہو گئے، یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ ایک دانہ جب بوتا ہے تو ایک دانے کے مقابلے میں ہر شاخ پر اس کو 7 دانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنا 7 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ بونے سے، ایک بیج بونے سے، ایک آم کی گٹلی بینے سے کئی سینکڑوں کے بیج ہو جاتے ہیں اور کئی جو ہے ہزاروں کے پھل نکل آتے ہیں، اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ثواب میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، یعنی 1 روپے کے مقابلے میں 10 نہیں 7 نہیں، بلکہ اگر اس کے اندر اخلاص رہا، ضرورت کے موقع پر خرچ کرتا رہا، وقت نہیں دیکھا، موقع نہیں دیکھا، بس جہاں ضرورت ہے پیسہ خرچ کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں ثواب میں اور زیادتی دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے خزانے سے مال کم ہو جائے گا دیتے دیتے، لیکن اللہ کے خزانے سے نیکیوں کا ثواب دے دیتے، نیکیوں کا صلہ دیتے دیتے، نیکیوں کا اجر دیتے دیتے کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہے کون کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کا مال اللہ کے نزدیک قبول ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے ساتھ کیا احسان نہیں جتاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، دکھلاوے کا کام نہیں کرتے ہیں، شہرت کا کام نہیں کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، فقیر کو، محتاج کو اور غریب کو دل آزاری نہیں کرتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے، دینے کے بعد احسان نہیں جتاتے، یا اپنا کوئی ذاتی کام غریب سے نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالی لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ آگے اور ایک چیز فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ دیکھو تمہارے دلوں کی نیت اللہ کی قبول ہے، اگر تم دکھلا کے خرچ کرنا چاہتے ہو، مقصد تمہارا اچھا ہے، یہ ہے کہ میں نیکی دکھا کے کروں، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہوں 4 لوگوں کو دکھا کے کروں، تاکہ وہ حضرات کو بھی شوق پیدا ہو جائے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس نیت کے ساتھ اگر دکھلا کے خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم اللہ کے راستے میں چھپا کے خرچ کرتے ہو، اس لیے خرچ کرتے ہو کہ غریبوں کی دل آزاری نہ ہو جائے، یا جو ہے میں بلا وجہ جو ہے مشہور نہ ہو جاؤں، میرا نام میرے اندر تکبر نہ آ جائے، میرے اندر خود پسندی نہ آ جائے اور میری تعریف کرنے لگے، اس جذبے کے ساتھ چھپا کے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیتا، چھپا کر بھی دکھا کر بھی، دن میں بھی عطا فرماتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی رات میں آدھی رات کے وقت کوئی محتاج آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی ضرورت کا اظہار کیا، آپ نے اپنی نیند کو حرام کر کے اٹھ کر اس کی ضرورت پوری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجر عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، مال اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینتیں ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہم کو دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کی محبت، مال کی حرص انسان کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بجھتی نہیں۔ انسان کی فطرت کو واضح کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان کو سونے کا ایک جنگل دیا جائے، سونے کی ایک وادی دی جائے، تو انسان تمنا یہ کرے گا کہ مجھے دوسرے سونے کا جنگل چاہیے، ایک اور سونے کا
کھیت چاہیے تمنا کرے گا، ایک اور وادی چاہیے تمنا کرے گا، خواہش کرے گا. اگر اس کو دوسرا سونے کا جنگل بھی دیا جائے اور سونے کی وادی دی جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا. آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی حرص کو خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، وہ حرص کو دنیا کا کوئی مال جو ہے بھر نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اس مال کو اللہ کی امانت سمجھو. جس طرح پوسٹ مین منی آرڈر لا کر جو ہے جس کا جو ایڈریس لکھا گیا ہے، جو پتہ لکھ دیا گیا ہے ان کو پہنچاتا ہے، اس کے جیب میں پیسہ رہتا ہے، اس کے بیاگ میں پیسہ رہتا ہے، اپنا ذاتی مال نہیں سمجھتا، اپنا مال سمجھ کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. حکومت نے مجھے پوسٹ مین کا کام دے کر ذمہ داری لگا دیا ہے کہ جس کا پیسہ ہے جو ایڈریس لکھے اس تک اس طریقے سے پہنچا دو. اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے بحیثیت ڈاکیا، بحیثیت پوسٹ مین کے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس میں اتنا تمہارا ہے، اتنا فلاں فلاں کا ہے، یہ فلاں فلاں کا حق ادا کرنا ہے. جب بندہ اس جذبے کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مال کی جو ہے زیادتی ہوتے رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مال کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے اور اس کا حساب لگا کر اس کے محتاج بندوں تک خود پہنچ کر دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.